میری ساس فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دعا کریں کہ اللہ پاک میرا سفر خیر و عافیت، اللہ سب آنے والوں کے سفر کو مبارک بنائے اور باعث خیر بنائے۔ ماموں یا چاچا فوت ہونے پر بھتیجا یا بھانجا شادی مامی یا چاچا نہیں کر سکتا ہے، مامی سے شادی نہیں ہوتی۔ مجھے وسوسے آتے ہیں جیسے وضو ٹوٹنے کے، اور جب وضو آدھا کر چکا ہوں، بھائی وسوسے کا علاج جو ہے نا، اللہ کا قرآن ہے کہ آخری صورتیں پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے دم کیا کرو اپنے بدن پہ، اور جب بھی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت۔ ویسے یہ بیماری ہے، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے، یہ بار بار وضو کرنا اور وضو میں شک پڑنا، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ یہ یعنی ایسا وسواس جو بالکل بندے کو مجبور کر دیتا ہے اس پہ عمل کرنے پہ، گھنٹہ گھنٹہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں، ایک گولی دے گا 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلا وجہ نہ چکر میں پڑے رہیں کہ بھی یہ جادو ہے، پتہ نہیں جن ہے، بھوت ہے، کوئی جن بھوت نہیں ہوتا۔ کسی کام کے لیے نہیں کہ استخارہ کر لیں، اچھی بات، وہ تو سبحان اللہ، وہ تو سنت ہے۔ کاروبار کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں، کاروبار کئی قسم کے ہیں، جو بھی ہو یہ استخارہ کریں کہ یہ کاروبار میرے لیے اللہ مناسب ہے، انک تعلم ان ھذا الامر میں یہ کام، بس۔ کہتے طواف کے دوران روزہ بھی تھا، ہم نے بھول کے ناخن کاٹے، ناخن دان سے کاٹ لیے یا سارے ناخن کاٹ لیے؟ سارے ناخن کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر دان سے کوئی ناخن کاٹا تو کچھ نہیں ہوتا۔ دم کے جو روزے ہیں وہ بیوی بھی ساتھ رکھ سکتی ہیں، کیوں؟ یہاں 10 کے 5 وہ رکھے، 5 تم رکھو، خود 10 آپ کو رکھنے ہیں جناب، بیوی ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ کہتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رفع یدین کبھی کبھی کر لیا ہوں، تو یہی میں نے کہا نا کہ لڑو نہیں، رفع یدین کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ حنفی حضرات جو ہیں وہ نہ کرنے والی حدیثوں کو ترجیح دیتے ہیں ان حدیثوں پر جن میں کرنے کا اس بات ہے، اس لیے کہ وہاں تمام محدثین نے پہلے باب باندھا ہے رفع یدین کرنے کا، اس کے بعد باب باندھا ہے نہ کرنے کا، تو جو آخری باب ہوتا ہے وہ پہلے کے لیے گویا کہ ناسخ ہوتا ہے، اور نہ کر لو تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو مستحب امر ہے۔ عمرہ کرنے والے آدمی کا تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس نے عمرہ مکمل کر لیا، نعوذ باللہ، جب وضو ٹوٹ گیا طواف کیسے ہو گیا؟ اب فوراً طواف دہراؤ، یہ نیت کر کے کہ یا اللہ وہ جو میں نے طواف کیا بغیر وضو اس کے بدلے میں کر رہا ہوں، ورنہ تو عمرہ بھی ختم۔ جب طواف ٹھیک نہیں ہوگا تو صفا مروہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، اس میں خوشبو تھی، کوئی بات نہیں، خوشبو ہاتھ کو لگ جائے تو دھو ڈالو۔ او یار یہ تو کل بھی ہو چکا، پھر وہی رکھی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا بالکل وہ بھی افضل ہے۔ نفس کا جہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ناحرام کی خواہش کرے روک دو، اس کے نہ کرو، جن چیزوں پر غلط کام ہو اس کو روک دو، یہ جہاد ہے۔ کسی کافر نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، بالکل وہ شہید ہے۔ پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے کہا اگر تم نے پیسہ دیا باپ کو تو وہ باپ کا ملک ہو گیا، اگر باپ کو پیسہ دیا کہ میرے لیے مکان خریدو تو پھر وہ مکان تمہارا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے جو
فیصلہ ماں کے پیٹ میں کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دعا کرو ہمارے بارے میں یہی فیصلہ ہو کہ ہم جنتی ہوں، اور دیکھو کہ اعمال وہ جنتیوں والے کر رہا ہے یا جہنمی والے کر رہا ہے۔ اگر اعمال جنت والے ہیں تو مانے انشاءاللہ جنتی ہیں، اور جہنم والے ہیں تو باقی تقدیر تو ہر حال میں غالب ہے۔ ایک مسلمان آخر وقت میں کافر ہو جاتا ہے، ایک کافر آخر وقت میں مسلمان ہو جاتی ہے، تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں نا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو میرا ذہن گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ نا، اور زیادہ پیسے کو دین میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، مسجدوں میں لگاؤ، یتیموں پہ لگاؤ، نہیں جائے گا گناہ کی طرف۔ کوئی آدمی امریکہ سے عصر کے بعد سفر کا آغاز کرے، جب وہ سعودی عرب پہنچے تو وہاں ظہر کا وقت ہو جائے، دوبارہ ظہر نماز پڑھ، پہلے اگر نماز پڑھ چکا ہے تو کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، نہیں پڑھ چکا تو ظہر پڑھے، جہاں پہنچے گا اسی وقت کا اعتبار ہوگا، پہلے ملک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وسیلے کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ احرام کی حالت میں قطرے کا اندیشہ ہو تو انڈر ویئر بالکل نہیں پہن سکتے، دم پڑ جائے گی۔ مجھے ہر وقت برے خیال آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ میرے ابو فوت ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہے، شادی اصل سے کرو یا نقل سے کرو۔ اگر امام نے 2 رکعت وتر الگ پڑھے، ایک الگ پڑھا تو کوئی حل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم حنفی مسلک میں پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے تہجد کے وقت علیحدہ پڑھ لو، اگر اس امام کے پیچھے پڑھو تو وہ بھی وتر ادا ہو جائیں گے۔ دبئی سے راستہ ریاض آئے ہیں، راستے میں ہوٹل والے نے پیسے نہیں دیے، باقی سب لیتے ہیں، کیا یہ کھانا بغیر پیسوں کے بالکل ناجائز ہے؟ وہ اسی لیے دیتا ہے، کمیشن ہے نا، کہ گاڑی میرے ہوٹل پہ کھڑی کرو۔ نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ، بالکل یا ہے ہی اللہ کے نام کو پکارنے کے لیے، یا حرف ندا ہے، اور ندا اللہ کے لیے ہے۔ میں قبیلہ سعد والے زیارت کی گیا، میقات کراس کیا، احرام نہیں باندھا، تو دوبارہ وہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی، کیونکہ راستے میں میقات ہے طائف کے۔ کہتے تھے کہ میری بیوی اور میں مکے میں رہتے، حافظ قرآن بھی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، باہر نہیں لیتی یا گھر میں نہیں لیتی، کوئی فیصلہ تو کرو نا۔ باہر اگر نہیں لیتی تو اللہ کی لعنت برستی ہے جس کے بال نظر آئے، اور اللہ کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اچھی حافظ قرآن ہے، یہ قرآن میں نہیں پڑھا کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں گھر میں نہیں ہے، میاں بیوی کے خاوند کے سامنے دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی، وہ الگ بات ہے۔ ہمیں موٹر سائیکل کی جو قیمت 60,000 ہے، وہ دھار پہ وہ جائز ہے۔ کوئی غیر مسلم یہودی یا عیسائی اپنے نبی کی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے مسلمان ہو، بالکل نہیں۔ حضور نے بتلا دیا کہ میری نبوت کے بعد جس نے میرا کلمہ نہ پڑھا، یہودی ہو یا عیسائی، وہ جہنم میں جائے گا۔ موجودہ دور کے نیک صالح یہودی ہوں یا کوئی ہوں، جب تک وہ حضور کا کلمہ نہ پڑھے کافر ہیں۔ حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ آج اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرے، وہ بھی میرا کلمہ پڑھے گا۔